الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه قابل احترام بزرگوں، محترم دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بارہا اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کی بے پائیداری کو بیان فرمایا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر اور اپنے لہو و لعب کے اندر مشغول اور مصروف ہو جاتا ہے اور وہ اپنی دنیا کی زندگی کو جیتا ہے تو زندگی انسان کو ایک دھوکہ دیتی ہے۔ اور وہ دھوکہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اپنے سامنے کیا کر رہے ہو تم لوگ، چلو
لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لوگوں کو جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے سامنے وہ تدفین کرتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی دنیا کی لذتیں اس کو درکار ہوتی ہے اور وہ اس کے حصول کے لیے تگ و دو اور کوشش کرتا ہے۔ نہیں تو کسی ایک آدمی کے جنازے کے اٹھانے سے لے کر اس کو قبر میں دفن ہونے تک تو انسان کو اپنا انجام نظر آ جاتا ہے، اور یہ حقیقت بھی واشگاف ہو جاتی ہے کہ انسان کی آخری زندگی اور انجام یہی ہے کہ وہ مر جائے گا، اور دنیا کی اس زندگی کے تسلسل کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ تین مراحل ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے، تین مراحل ہوتے ہیں۔ ابتدائی مرحلہ ہے کمزوری کا اور ضعف کا، درمیانی مرحلہ ہوتا ہے قوت اور طاقت کا، اور آخری مرحلہ ہوتا ہے انسان کی کمزوری اور بڑھاپے کا۔ یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالی بناتے رہیں گے ایسی چیزیں جو وہ چاہے گا۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اللہ تبارک و تعالی عالم بھی ہے اور ان کو قدرت بھی ہے۔ وہ جو جو چیزیں پیدا کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے، اور جو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی بنائے گا ان تمام چیزوں کے اوپر چونکہ وہ قادر مطلق ہے تو یہ قدرت بھی ان کی صفت ہے کہ وہ جب چاہے جو چاہے اور جیسے چاہے اس کو بنا سکتا ہے۔ لوگوں نے اس زندگی کو ایک عجیب لطیفے کے اندر بیان کیا ہے اور پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا جاندار ہے جو شروع میں 4 ٹانگوں پر چلتا ہے، صبح میں 4 ٹانگوں پہ چل رہا ہے اور دوپہر میں وہ 2 ٹانگوں پہ چل رہا ہے، اور جب شام ہو جاتی ہے تو پھر 3 ٹانگوں پہ چل رہا ہوتا ہے۔ کسی نے ایک عذرائے تفنن یہ بات سمجھانے کے لیے ایک مثال بنائی ہے اور پھر اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ انسان ہے۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ زمین کے اوپر کرولنگ کرتا ہے تو گویا کہ وہ 4 ٹانگوں پہ چل رہا ہے، ہاتھ بھی زمین پہ رکھ رہا ہے، پاؤں بھی زمین پہ رکھے ہوئے ہیں، اس حال میں یہ انسان چل رہا ہے۔ اور دوپہر سے مراد جوانی ہے، جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر 2 ٹانگوں پہ چل رہا ہوتا ہے، اور شام سے مراد انسان کا بڑھاپا ہے اور کمزوری ہے۔ جب ایک انسان نحیف، کمزور اور بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر ایک عصا کے سہارے وہ چلتا ہے تو گویا کہ وہ 3 ٹانگیں ہو گئی۔ ایک لاٹھی اور ایک عصا ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو رکھتے ہوئے وہ چلتا ہے۔ اس سے ایک اور عجیب مثال یہ بھی بیان کی گئی ہے، کسی نے عذرائے تفنن ایک قصہ بیان کیا ہے اور کہا کہ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے اندر ایک نائی رہتا تھا، اور وہ اپنی زندگی کا گزر بسر اپنے ہنر کے ساتھ کرتا رہتا تھا۔ جو ہنر اس کو آتا تھا اسی ہنر کے
بنیاد پر اس کی زندگی گزر رہی تھی، وہ جو کمائی اس کی تقدیر و قسمت میں لکھی تھی وہ کمائی کر رہا تھا۔ یہ اللہ الواحد القہار کے فیصلے ہوتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی کب تک چلتی ہے، کتنی چلتی ہے، اور جس کا وقت پورا نہیں ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت اس انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کی زندگی پوری نہیں ہوئی ہو اور وہ کسی ایسی جگہ پر چلا جاتا ہے جو اس کے لیے جان لیوا بن سکتا ہے، تو کہا کہ خود موت اس انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ جب تک انسان کو موت آتی نہیں ہے تو موت محافظ ہوتا ہے۔ ابھی کل کے دن میں کوئی ایک جہاز گرا ہے اور اس جہاز کے اندر 250 کے قریب لوگ سوار تھے۔ ان 250 لوگوں میں سے صرف ایک آدمی زندہ بچا ہے۔ جہاز گر گیا، باقی سب جل کر خاکستر ہو گئے۔ تو آپ اس سے کیا نتیجہ لیتے ہیں کہ وہ آدمی جو زندہ بچا ہے اور جس طریقے پر وہ زندہ بچا ہے، تو کیا وہ طریقہ ان 250 لوگوں میں سے صرف ایک آدمی کو آتا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کی زندگی کے لمحے مقرر ہوتے ہیں، لمحے مقرر ہوتے ہیں، اور جب تک وہ لمحات پہنچ نہیں جاتے ہیں تب تک انسان کو موت چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ تو وہ ایک آدمی زندہ بچ گیا 250 کے قریب لوگوں میں، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی ذہانت سے اور اپنی سمجھ بوجھ سے اس نے خود کو بچا لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان کی عقل خود حیران ہو جاتی ہے، وہ خود پریشان ہوگا کہ میں بچا تو کیسے میں بچ گیا۔ تو اگر اس کے اوپر غور کر لیا جائے تو پھر وہ بچانے والی ذات انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ارادہ تو اس کا ہوتا ہے، باقی ہم تو لکیر کے فقیر ہیں۔ ارادہ اس کا ہوتا ہے، حکم اس کا ہوتا ہے، زندگی کیسے چلے گی، کیسے ختم ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں اسرائیل علیہ السلام آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء۔ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان بھی سمجھا دی تھی اور اپنے فضل میں سے ہمیں بہت کچھ دیا تھا ان کو۔ تو سلیمان علیہ السلام پرندوں کی باتوں کو سمجھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ ہنر عطا کیا تھا کہ ان کا جو تخت تھا وہ ہوائی جہاز کی صورت میں تھا۔ ایک جگہ سے اڑتا تھا، دوسری جگہ جا کے بیٹھ جاتا تھا، دوسری جگہ سے اڑتا تھا، تیسری جگہ جا کے پہنچ جاتا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں غدوها شہر ورواحها شہر۔ شام کے وقت میں وہ جتنا سفر طے کرتے تھے وہ 1 مہینے کی مسافت کا سفر ہوتا تھا۔ جب چلتے ہوئے آدمی کسی جگہ 1 مہینے میں پہنچتا ہے تو سلیمان علیہ السلام صرف شام کے وقت میں وہاں پہنچ جاتے تھے، اور اسی طرح دن میں جہاں پر پہنچنا ہوتا تھا تو
ایک مہینے کی مسافت اور طوالت کو حضرت سلیمان علیہ السلام طے کرتے تھے صرف صبح کے ایک گھڑی کے اندر، ایک وقت کے اندر وہ طے کر لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا کیا تھا پرندوں کی زبان سمجھنے کا۔ تو سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اتنی دور میں اسرائیل علیہ السلام آئے۔ اسرائیل علیہ السلام آئے اور ایک آدمی جو بیٹھا ہوا تھا اس کو گور گور کے دیکھ رہے تھے، اور پھر اسرائیل علیہ السلام تھوڑی دیر بعد چلے گئے۔ اس آدمی نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو بندہ آیا تھا یہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور مجھے ایک گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، میں نے اپنے دل کے اندر ایک خوف محسوس کیا ہے، تو آپ ہواؤں کو حکم دے کہ مجھے ہندوستان پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا اور ہواؤں نے اس آدمی کو وہاں سے اٹھا کے ہندوستان میں جا کے کسی جزیرے کے اوپر اتار دیا۔ اتنی دیر میں اسرائیل علیہ السلام واپس سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے، تو سلیمان علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ یہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، آپ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، اور اس نے کہا کہ میں اپنے دل میں خوف محسوس کر رہا ہوں، اور مجھ سے اس نے التجا کی کہ میں ہواؤں کو حکم دوں تاکہ وہ دور کسی جزیرے ہندوستان کے اندر مجھے پہنچا دے، تو اس کو میں نے وہاں پہنچا دیا۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا نبی اللہ، اللہ کا حکم تھا مجھے کہ چند لمحوں کے بعد میں نے اس کی جان لینی تھی، لیکن ہندوستان کے کسی جزیرے میں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو مجھے ایک تجسس اور ایک حیرت ہوئی کہ یہ آدمی تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس کی جان لینی ہے فلاں جزیرے کے اوپر، تو میں اللہ کے حکم کے مطابق اس جزیرے پر پہنچ گیا۔ تو جیسے میں وہاں پہنچا تو یہ آدمی وہاں پہنچ چکا تھا، اور پھر میں نے اس کی جان لے لی، اس کی روح میں نے قبض کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو وہیں پر پہنچا دیتا ہے جہاں پر، جس مقام پر اور زندگی کے جس لمحے میں اس کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے، اس لمحے کو بھی پہنچتا ہے، اس مقام کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انسان زندگی گزارتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک فطرت عطا کی ہے کہ یہ بھول جاتا ہے۔ یہ بھولنا یہ انسانی فطرت ہے، انسان کی خاصیت ہے، انسان ہے اس لیے بھولتا ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی کبھی نہیں بھولتا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب کسی بھی چیز کو بھولتا نہیں ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اول الناس اول ناس، سب سے پہلا جو انسان تھا وہ سب سے پہلے بھول کرنے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کے پشت سے اللہ جل شانہ نے تمام ارواح کو بنایا، تمام ارواح کو بنا دیا، اور پھر آدم علیہ السلام ان ارواح کو دیکھ رہے تھے۔ ان ارواح میں ایک چہرہ ان کو بہت روشن لگا اور بہت پسند آیا، تو آدم علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ یہ کون ہے؟
اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ یہ تمہارے اولاد میں سے ہے اور اس کا نام داؤد ہے. داؤد علیہ السلام پیغمبر کے چہرے پہ نظر پڑی تو بڑا روشن چہرہ نظر آیا. آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ بتایا گیا کہ اس کی عمر 40 سال ہے. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر میں سے 20 سال اس کو عمر دے دیا جائے. جو میری زندگی ہے، میری زندگی کے 20 سال اس کو عمر دے دیا جائے. جب حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا اور اسرائیل فرشتہ ان کے پاس پہنچا تو آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ میری زندگی کے تو 20 سال ابھی باقی ہے، ابھی سے تم میری جان لینے کے کیوں آئے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے اپنی زندگی کے 20 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے؟ اور حضرت آدم علیہ السلام مکر گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں ہے. تو کہا کہ اول الناس اول ناس، سب سے پہلا انسان اور اس کی سب سے پہلی بھول وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھول تھی. جب بھول گئے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنی زندگی میں سے کچھ حصہ دے دیا تھا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب نہیں بھولتا. انسان کے اوپر کس قدر ہی تکلیف یا کوئی سی بھی مشقت کیوں نہ آ جائے، لیکن وقت کے مرور کے ساتھ، زمانے کے گزرنے کے ساتھ انسان کے دل کے زخم اور چوٹ بھر جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے. انسان کے اندر یہ اثر ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، اور زمانے کے اندر تاثیر یہ ہے کہ یہ انسان کو بھلا دیتا ہے. لہذا ایک آدمی دوسرے انسان کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے کر جاتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ جیسے یہ میرے کندھوں پر ہے، ایک دن میں کسی کے کندھے کے اوپر بیٹھ کر یہیں آؤں گا. لیکن پھر بھی وہ اپنی دنیا کی زندگی میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اور ارشادات کو بھول جاتا ہے. اور یہ اثر یہ ہر انسان کی زندگی کے اوپر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو. جوان ہو تو اس کو بھی امید ہوتی ہے کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے. بوڑھا انسان ہو اس کو بھی یقین ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے. لیکن ظاہر یہ ہے کہ نہ جوان کی زندگی کی کوئی گارنٹی ہے اور نہ بوڑھے کی زندگی کی کوئی گارنٹی ہے. گارنٹی کسی کی زندگی کی نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اثر یہ ہوتا ہے. جیسے حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یحرم ابن آدم، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. وَيَشُبُّ مِنْهُ اثنان، دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہے. انسان جتنا بھی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں جوان رہتی ہے، الحرص علی المال والحرص علی العمر. ایک مال کا حرص یہ جوان رہتا ہے، یعنی جیسے جوانی میں انسان مال کے لیے حریص ہوتا ہے اس سے بڑھ کر بڑھاپے میں انسان حریص ہوتا ہے. حالانکہ بڑھاپا کیا ہے؟ بڑھاپا یہ ہے کہ بھائی چلنے کی تیاری ہے، لیکن انسان کا حرص بڑھ جاتا ہے. والحرص علی العمر، اسی طرح زندگی کا حرص. ایک انسان صحت مند ہو، تندرست ہو تو وہ چاہے جتنا بھی بوڑھا ہو جائے لیکن چاہتا وہ یہی ہے کہ میں زندہ رہوں. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں، یہ دو خاصیتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دی ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش برستا ہے اور پھر بارش برسنے کے بعد زمین کے اوپر سبزہ اگ آتا ہے، اور جب سبزہ اگ آتا ہے ایک زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اس کے اوپر فصل خوبصورت انداز میں اگ آتا ہے،
اور پھر کسان سمجھتا ہے کہ اب تو میں اس کا مالک ہوں، اور جب وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، اللہ کا حکم آ جاتا ہے، فصل تہس نہس ہو جاتی ہے، کأن لم تغن بالامس، ایسا لگتا ہے جیسے کہ فصل زمین کے اوپر تھی نہیں۔ اللہ فرماتے انسان کی زندگی ایسی ہی ہے، جب انسان سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو بس دنیا کے اندر رہنے والا ہوں اور یہ دنیا میرا گھر ہے اور میں اسی میں اپنے آپ کو کامیاب کر دوں، تو اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اور پھر وہ آدمی لوگوں کی یاد میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ بندہ تھا ہی نہیں، اس زمانے کے اندر تھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔